آج کی اس میٹنگ میں یہی طے کرنے کے مطلب اپنا لائحہ عمل طے کریں کہ ہم کو آئندہ کرنا کیا چاہیے۔ تو اس میں ہمارے پیش نظر دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہم امت مسلمہ کے لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ ان کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، اور دوسرے حکومت اور انتظامیہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ان کو بھی ہم سجیشن دیں گے۔ یہ دو باتیں خاص طور سے آج کی اس پریس کانفرنس میں ہمارے سامنے ہیں، جو تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ پریس نوٹ بھی دی جائے گی۔ تو امت مسلمہ کو تو یہی ہم نے جو بات کہی ہے کہ ہم جس کو جہاں موقع ملے گا، چاہے جمعہ کے خطابات کے ذریعے سے، اخبارات میں مضامین کے ذریعے سے، نجی گفتگو میں، ہر شخص یہ کوشش کرے کہ ہمارے لوگوں کے اندر ان حالات سے بددلی نہ پیدا ہو، مایوسی نہ پیدا ہو، لوگ احساس کمتری کا نہ شکار ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے برعکس مشتعل ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، اور وہ فرقہ پرست عناصر یا کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ ابھی یہ جو گھر کی یاترا مالیگاؤں سے گئی، اس میں وہاں شروع سے لے کر کے آخر تک جو شہری حد ہماری ہے، اس میں یہی کوشش کی گئی کہ ہمارے نوجوان مشتعل ہو جائے، اس طرح کے مطلب وہ نعرے لگائے گئے۔ لیکن الحمدللہ ہم اس پر بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اس طرح کی کوئی ایسی واردات نہیں ہونے پائی جیسا کہ وہ لوگ چاہتے تھے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ آئندہ بھی ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اسی طرح سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے، ان کے اشتعال میں نہ آئے۔ اور اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اشتعال میں آنے کے بعد جو رد عمل ہوتا ہے تو اس میں پھر ہمارے وقتی جذبات کی تسکین تو بھلے ہو جاتی ہے، لیکن اس رد عمل میں مسلمانوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں کو مارا جاتا ہے، ہمارے پر کیس بنتے ہیں، ہمیں جیل میں جاتے ہیں، ہمیں بدنام بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسا موقع ہے کہ ہم کو صبر و تحمل کے ساتھ ان کے اس حربے کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہمارے یہاں طے ہوئی تھی کہ جیسے جو گھر کی یاترا ہے، ہمارے یہاں تو رام نومی وغیرہ کا جلوس، تو اس طرح کی آبادی ہمارے شہر کی ہے کہ وہ علاقے اس طرف ہیں، ادھر تو اس طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ بس دو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دت نگر کی جو گنپتی جاتی ہے، ایک بار وہ موقع آتا ہے، اور ایک یہ گھر کی یاترا کا جو حالیہ جو سابقہ ابھی پیش آیا ہے معاملہ، ایک یہ چیز ہے جس میں ہمارے پیسنجر یہ ہے کہ ہم پہلے سے انتظامیہ سے کہیں گے کہ بھائی جو ہے اور معاملات میں جب کوئی تہوار آتا ہے یا کوئی جینتی آتی ہے تو تم پہلے سے امن کمیٹی کی میٹنگ لیتے ہو، تو امن کمیٹی کی میٹنگ لیا کرو، وہاں پولیس پورا بندوبست ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ سی کیمرہ ہم ان سے بھی گزارش کریں گے، اور ہمارے جو اس روڈ پر دکاندار ہیں ان سے بھی کہیں گے کہ اچھے قسم کے سی کیمرہ سب لوگ لگائیں وہاں یہاں تک۔ اور اس دوران ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ایک ہم کمیٹی بنائیں گے جو سیکولر اور اچھے ذہن کے سوچ کے ہندو ہیں ان کو اور مسلمانوں کے سرکردہ لوگوں کو لے کر کمیٹی بنے گی جو ان موقع پر ان ایام میں حالات پر نگاہ رکھے گی۔ اور کچھ یہ اس موقع کی بات ہے، آج کی بات تو نہیں ہے، لیکن میں صرف تذکرہ کر دیتا ہوں کہ اچھے قسم کے موبائل کے ذریعے ہم شوٹنگ کریں گے اور اس کو لائیو کریں گے جو کچھ ہوگا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں بعد میں پولیس کی طرف وہ آ جاتا ہے کہ بھائی اس کو وائرل نہیں کرنا، اس کو جو ہے ادھر بھیجنا سینڈ نہیں کرنا، تو وہ چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں فوراً جو ہے وہ لائیو ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے کچھ ہدایات ہم کو جو ہے یہ اپنے لوگوں کو دینا ہے، اور اس میں یہ بھی جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متوجہ کرنے کے حالات لاتا ہے، تو اس میں سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنا جائزہ لیں کہ ہم عقائد کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے ہمارے اندر اب یہ موقع نہیں ہے کہ ہم پرانے ڈھرے پر ایسے ہی غفلت کے ساتھ پڑے رہیں۔ یہ تمام چیزوں کا جائزہ لے کر کے آدمی خود جو ہے اپنے آپ میں تبدیلی لے آئے اور اسلام کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کرے، جس سے جہاں جتنا ہو سکتا ہے اس بارے میں کوشش کریں۔ انتظامیہ سے ہمیں گزارش کریں گے کہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کل جماعتی تنظیم کی طرف سے، تو میں نے جیسے بات کہی کہ ہمارا موقف شروع سے یہی ہے کہ بھائی بھائی چارہ اور امن امان شہر کا ہم کو عزیز ہے۔